پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات اور حملوں سے اللہ اس آقا کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین ذوی احترام علیہ التشام، آج انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے۔ آج کا دن سید البشر امام الانبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یار غار، یار مزار، سسر رسول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ حق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز گزشتہ سے وابستہ بھی ہے، اور وعدے کے مطابق آج اسی ہستی کا ذکر کریں گے۔ آج دل کر رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ قرآن و حدیث سے میں نے بیان کیا، آج کے دن حضرات اہل بیت کی زبانی کیوں نہ صدیق کی شان بیان کی جائے۔ چند لوگ ایسے ہیں بے نسلے، بے اصلے، نامراد، بے ایمان، فراڈیے، وہ بدبخت سیدنا صدیق اکبر کے اوپر طعن کرتے ہیں۔ تو ہم اہل بیت سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لوگ ہی بتا دیں صدیق اکبر کیسا تھا، کیونکہ اللہ رسول نے تو ہمیں بتا دیا ہے۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک بڑی تفصیل سے اس پر دلائل پیش کیے تھے۔ آج حضرات اہل بیت سے ہم پوچھیں گے کہ جناب یہ بتائیے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آپ جناب کا کیا خیال ہے؟ گھر والوں سے بڑھ کے تو کسی کی گواہی نہیں، اللہ رسول کے بعد اگر ہم کسی کو اہم مانتے ہیں تو کھلو، تو ہم سب سے زیادہ اہمیت حضرات اہل بیت اطہار کو دیتے ہیں، بلا تاخیر بلا تمہید۔ حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کے بعد ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے حضور کے یار تھے، ہر لمحہ حضور کے ساتھ رہے، اور فنا فی الرسول تھے۔ ہر ادا میرے سونے نبی کی ان کو اتنی پسند تھی کہ پورے رنگ مصطفیٰ میں رنگ چکے تھے، فنا فی الرسول ہو چکے تھے۔ تو جب وہ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے تو ہر ایک غم زدہ تھا۔ آپ کے غسل اور کفن کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے گھر کے باہر آئے اور رونے لگ گئے۔ حضرت جی جب یار بچھڑے تو غم تو ہوتا ہے نا جی، اور دکھ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر حضرت علی کے یار تھے، ہم سفر تھے، رازدان تھے، تو غم ہوا، رونے لگ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر آپ کی خدمت میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جس کے چند میں آپ کی بارگاہ میں کلمات عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رحمک اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلاما۔ اے صدیق، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، سب سے پہلے اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمائی ہے وہ آپ ہیں۔ یہ خراج عقیدت کون پیش کر رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ آپ نے فرمایا وَأَخْلَصَهُمْ ایماناً، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص بھی آپ تھے، وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا، سب سے پختہ یقین میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل اور اعلیٰ رکھا ہے، آپ کا یقین بھی سب سے زیادہ تھا۔
وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ، اور تقویٰ اور رب کریم سے ڈرنے میں بھی سب سے اعلیٰ درجے پر آپ ہی فائز تھے۔ میں بحیثیت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے غلام کے، مجھے حضرت علی کی ایک ایک بات پہ یقین ہے۔ آپ نے ایک ایک بات بالکل حق اور سچ فرمائی، اور جو حضرت علی کی بات نہیں مانے وہ پھر حضرت علی کا غلام تو نہیں کہلا سکتا نا جی، ہاں جی۔ اللہ اللہ بھی کہوں اللہ کی مانوں بھی نہیں، نبی نبی بھی کروں نبی کی مانوں نہیں، علی علی بھی کروں علی کی مانوں نہیں، تو حضرت صاحب میرے سے بڑا منافق کون ہے؟ بھائی مانو، ایک طرف تو دعوی محبت ہے، دوسری طرف اس کا کوئی ہے ہی نہیں، اظہار ہی نہیں، اس کا کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب و روز دیکھے۔ یہ وصال کے وقت حضرت علی کہہ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، وَأَعْظَمَهُمْ غِنًى، اللہ تعالیٰ نے صدیق تیرے سے بڑا سخی بھی کوئی نہیں بنایا، سب سے بڑے سخی بھی آپ ہی تھے۔ وَأَحْوَطَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت کا موقع بھی آپ کو ہی ملا، آپ نے سب سے زیادہ میرے نبی کی خدمت فرمائی۔ وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کی خاطر مسلمانوں پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان بھی آپ ہی تھے۔ وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَآمَنَهُمْ عَلَى أَصْحَابِهِ، اہل اسلام پر سب سے زیادہ امان والے بھی آپ ہی تھے۔ وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کو بھی سب سے زیادہ اچھا آپ نے نبھایا۔ وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا، سب سے زیادہ فضیلتیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، کس کے بارے میں؟ صدیق اکبر کے بارے میں۔ حضرت بات ہو نا جی ہوائی، بات ہو بے حوالہ، پھر آپ نہ مانیں، با حوالہ بات ہو، پکی بات ہو، جس شخص کی بات کی جا رہی اسی کی ہو، اور جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے اسی کے بارے میں ہو، تو پھر حضرت صاحب اس کا انکار کرنے والا حضرت علی کا غلام تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یہ حضرت علی نے کہا ہے تو یہ حضرت علی نے کہا ہے۔ میرے پاس حوالہ کیا ہے؟ مسند بزار کی یہ 928 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ معرفت صحابہ امام ابو نعیم کی اس میں 894 نمبر پر موجود ہے۔ نوادر الاصول کی 3ری جلد کی صفحہ نمبر 142 پر یہ روایت موجود ہے۔ کہنے والے علی المرتضیٰ ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ صدیق اکبر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ ہر ایک حضرت علی کا ماننے والا، اہل بیت کا چاہنے والا، کم از کم منہ کھولنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ حضرت علی نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اگر وہ حضرت علی کی مخالفت کرتا ہے اس سے بڑا تو بے ایمان ہی کوئی نہیں، جھوٹے ہی کوئی نہیں۔ جھوٹے تو کہتا ہے کہ میں حضرت علی کو ماننے والا ہوں، میں حضرت علی کا چاہنے والا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ہمارا حسنین کریمان پر ایمان ہے، ہم ان سے محبت کرنے والے، غلط ہے، تسی منی نہیں۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں صدیق کی یہ شان، یہ شان، یہ شان۔ آگے سنو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا وَأَكْثَرَهُمْ سَوَابِقًا، بھلائیوں میں آگے بڑھنے میں سب سے زیادہ اعزازات آپ کو ہی اللہ نے عطا فرمائے، نیکیوں میں سب سے آگے، اخلاق میں سب سے اچھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر کو۔ وَأَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً، پوری امت میں افضل ترین درجہ بھی اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یہ علی المرتضیٰ کا عقیدہ ہے۔ ہم نہیں کہتے نبیوں کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی کا نام سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی کو کس نے بتایا؟ میرے نبی نے بتایا۔ میرا نبی کہتا ہے صدیق افضل، میرا علی کہتا ہے صدیق افضل، میں کی بیماری ہے، میں کیوں نہ کہاں؟ بھائی مجھے کیا مسئلہ ہے صدیق اکبر کو افضل کہتے ہوئے، جب حضرت علی خود کہہ رہے ہیں اور یہ حضور کا فرمان نقل کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب میرا سونا نبی کہتا ہے ہر ایک نے میرے پہ احسان کیا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، صدیق تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا میں، وہ کل قیامت والے دن اللہ ہی تجھے عطا فرمائے گا۔
حضرت علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں وارفعہم درجتاً، افضل ترین درجے پر فائز شخصیت کا نام حضرت صدیق اکبر، واقربہم من رسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی بھی آپ ہی تھے۔ حضرت جی سفر میں، حضر میں، مکے میں، مدینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ زندہ رہے تو حضور کے ساتھ رہے، آپ سفر میں تھے تو حضور کے ساتھ، آپ غار میں تھے تو حضور کے ساتھ، آپ ہجرت میں تھے حضور کے ساتھ، جب وصال ہوا آج دونوں یار پھر بھی اکٹھے ہی، آج بھی حضور کے ساتھ ہی، اور کل قیامت والے دن جب اٹھیں گے پھر بھی حضور کے ساتھ، جب جنت میں جائیں گے پھر بھی حضور کے ساتھ۔ ایسا قرب دے دیا اللہ نے۔ وَأَقْرَبَهُم مِّن رَّسُولِهِ، حضرت علی کہتے ہیں صدیق اکبر سے زیادہ قرب اللہ نے کسی کو اور کو نہیں دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی صدیق اکبر۔ وَأَشْبَهَهُم بِهِ هَدْيًا وَخُلُقًا وَسَمْتًا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کی جھلک سب سے زیادہ آپ کے اندر ہی نظر آتی تھی۔ جس طرح حضور چلتے تھے صدیق اکبر چلتے تھے، جس طرح حضور لباس پہنتے تھے صدیق اکبر پہنتے تھے، جس طرح پگڑی شریف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے صدیق اکبر پہنتے تھے، جس طرح حضور معاملات فرماتے تھے صدیق اکبر معاملات فرماتے تھے۔ میں کہتا ہوں حضور اخلاق بھی میرے مصطفیٰ جیسے، عادات بھی میرے مصطفیٰ جیسی۔ حضرت علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں سب سے زیادہ اخلاق والا، سیرت والا صدیق سے بڑھ کے تھا ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی کی گواہی ہے جناب۔ حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا فرماتے ہیں وَأَوْثَقَهُمْ عِنْدَهُ وَأَشْرَفَهُمْ مَنزِلَةً وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اعتماد بھی آپ پر ہی تھا، آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت و تکریم بھی آپ کو ہی نصیب ہوئی تھی۔ حضرت جی اگر حضور کو صدیق پر اعتماد نہ ہوتا، معراج کی رات، اپنا ہجرت کی رات حضور صدیق اکبر کو نہ لے کے جاتے، او بابا اس رات تو دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ کہ آپ کی خدمت کے لیے تو نہیں آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ آپ کو جان سے مارنے کے لیے لگے ہوئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا انتخاب کر کے، اور جو سر خطبہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، فرمایا ہجرت کی رات صرف میرے مصطفیٰ کریم نے صدیق اکبر کو ہی ساتھ نہیں لیا، بلکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ معنا، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب حضور کہہ رہے تھے اپنے صاحب کو، اپنے صحابی کو، صدیق اکبر کو، لا تحزن، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت جی اور کسی کی صحابیت ہو نہ ہو، صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ صدیق حضور کے صحابی ہیں، حضور کہتے ہیں میرا محسن ہے، حضرت علی کہتے ہیں اس جیسے اخلاق کسی کا نہیں، اس جیسی سیرت کسی کی نہیں، اس جیسے اعمال کسی کے نہیں، اس جیسا قرب کسی کا نہیں، اس جیسی بھلائیاں کسی کے پاس نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں سب سے زیادہ فضیلتیں اس بندے کی، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت سب سے زیادہ اس کو ملی، اسلام میں سب سے زیادہ امان والی شخصیت صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں پر شفیق اور مہربان حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں صدیق اکبر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ سخی صدیق اکبر ہیں، تقویٰ میرے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے پختہ یقین صدیق اکبر کا ہے، ایمان میں سب سے پہلے داخل ہونے والے صدیق اکبر ہیں۔ حضرت علی اتنی گواہیاں دیتے جا رہے ہیں، قرآن گواہی دیتا جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ گواہی دے رہے ہیں ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ابھی بھی پتہ نہیں دنیا کو یقین ہی نہیں آیا صدیق بڑی شان والا ہے، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں فجزاک اللہ عن الاسلام وعن رسولہ وعن المسلمین خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اور بھی بے شمار کلمات کہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، میں نے آگے بھی حضرات اہل بیت کا ذکر کرنا ہے۔ کہتے ہیں جب حضرت علی نے یہ سارے اوصاف گنوائے نا، یہ سارے کمالات گنوائے سیدنا صدیق اکبر کے، تو بقا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا صدقت یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ ساری وفائیں یاد آ گئی نا جی۔ اسلام جنہیں کریے نسل تک نہیں بھول دے، بے نسل جنہیں کریے اٹھیاں چال چال چل دے، اور نیچانی کسے نہیں پایا کہ کرتے بول چڑھایا، ہر گچھا زکر زکر ہائے 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 میاں صاحب فرماتے ہیں نیچانی آشنائی کون فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے بول چڑھایا، ہر گچھا زکر زکر۔ یہ جو لوگ آج سیدنا صدیق اکبر کو بھونک کے جو مال اسباب لنگر پانی کھا رہے ہیں، ڈالر ریال کو درہم، ہاں جی، آپ فرماتے ہیں بے شرمی حد او سانگے سمدا چنگا، بے شرمی او سانگے سمدا چنگا، بے بے شرمیلا حلوہ کھانا چنگا پتر، سنوں دسا کھا لے، غیرت مند رہے، بے شرمیلا حلوہ نہیں کھانا۔ اور بے غیرت بندے دی یاری، آپ فرماتے کتے نال یاری لا لے، ایسے بندے نال یاری نہ لائیں۔ کتے وفا کر جان گے، بے غیرت وفا نہیں کرے گا۔ صدیق اکبر کو صحابی کس نے کہا؟ اللہ نے۔ اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر کو صحابی کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا۔ صدیق اکبر کو صحابی کس نے کہا؟ شیر خدا نے کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار کو صحابی کس نے کہا؟ خلیفہ بلا فصل کس نے کہا؟ شانوں والا کس نے کہا؟ اخلاق والا کس نے کہا؟ سیرت والا کس نے کہا؟ یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، یہ صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ شیر خدا بھی کہہ رہے ہیں۔ مسند بزار کے اندر 928 نمبر پر معرفت صحابہ امام ابو نعیم کی، اس میں 894 نمبر پر نوادر الاصول کی تیسری جلد 142 نمبر صفحے تھے، یہ ساری تفصیل سے روایت موجود ہے، میں نے کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ میرا یہ بات یقین ہے وہ شیر خدا تھے، ان کو جھوٹ بولنے کی کسی کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے جو بات کی ہے بالکل ٹھوک بجا کے این ڈنکے دی چوٹ تے این ببر شیرت رکھی تھی۔ اب چلتے ہیں آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک حسین خواب کا میں نے دیکھا، ایک بڑی خوبصورت خواب میں نے دیکھا۔ فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعا یدہ علی العرش ورأیت ابا بکر واضعا یدہ علی النبی ورأیت عمر واضعا یدہ علی ابی بکر ورأیت عثمان واضعا یدہ علی عمر ورأیت دما دونہم فقیل الدم قتل عثمان اللہ عز وجل یطلبہ بہ۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اپنے نانا جان کی زیارت کی،
میں نے خواب میں دیکھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کریں. ہاں جی، حضور فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. ہر دنیا کے بندے کی وہ شکل اختیار کر سکتا ہے، میرے رب نے شیطان کو بھی یہ اختیار نہیں دیا وہ حضور کی شکل اختیار کر کے آ جائے. فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی. حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ تو حضور کے کندھوں پر کھیلے ہوئے ہیں نا جی. آپ کہتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نانا جان کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، آپ نے اپنا ہاتھ عرش پر رکھا ہوا تھا. صدیق اکبر کو دیکھا، انہوں نے اپنا ہاتھ رحمت کونین، فخر موجودات، جناب فخر انبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا ہوا تھا. فاروق اعظم کو دیکھا، انہوں نے اپنا ہاتھ صدیق اکبر کے اوپر رکھا ہوا تھا. میں نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا، انہوں نے اپنا ہاتھ فاروق اعظم پر رکھا ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہم. ان کے سامنے کچھ خون پڑا ہوا تھا. یہ خون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا. المنامات ابن ابی الدنیا کے 175 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 92. البدایہ والنہایہ کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 217 اور تاریخ دمشق کی 13ویں جلد صفحہ نمبر 278. یہ بیروت کی مطبوعہ ہے. یعنی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، صدیق اکبر نے رسول اللہ کو پکڑا ہوا ہے. ایویں نہیں کہتے افضل البشر، ہم ایویں صدیق اکبر کو اعلیٰ نہیں مانتے، افضل نہیں مانتے، سب سے بے بسر و بے مثال نہیں مانتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ. حضرت امام حسن مجتبیٰ اس خواب سے جہاں صدیق اکبر کی شان اور بارگاہ اقدس میں ان کی مقبولیت بتا رہے ہیں، وہیں خون مسلم کی تقدس کا بھی آپ بتا رہے ہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 2620 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. فرمایا من اعان علی قتل مؤمن ولو بشرط کلمۃ لقی اللہ عز وجل مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ. جس بندے نے مسلمان کے ناحق قتل میں معمولی سا بھی تعاون کیا، حتیٰ کہ صرف آدھا لفظ بولا، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. ہم حضرت صاحب فلسطین کے لیے کچھ اور تو کر نہیں سکتے، کم از کم ہم ان کی حمایت تو نہیں کریں نا، اسرائیلیوں کی ہم حمایت تو نہیں کریں نا. ہم جتنا ان کے ساتھ، ہم اپنے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں، ان کے حق میں ہم اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، ان کے حق میں ہم اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. ہم جتنا کر سکتے اتنا تو کریں. اگر حضرت صاحب ہم زبان سے نہیں بول سکتے، عمل سے نہیں کر سکتے، تو کل قیامت والے دن ہمیں پھر فلسطین کے مسلمان گریبان سے پکڑ کے اتنا تو پوچھیں گے نا، ہم بھی تو تمہارے مسلمان بھائی تھے، تم نے اسرائیلیوں کو ساتھ دیا، تم نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تم نے ہمارے خون کو رائیگاں کر دیا. حضرت ہم ان کے وارث ہیں جنہوں نے کسی کو رائیگاں نہیں ہونے دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بھی کوئی زبانیں تان دراز کرتا ہے، ہم فوراً سے پہلے اس کی زبان کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھہر جا بھائی، خبردار، زبان سنبھال، ہم ابھی زندہ ہیں. جس بندے کی جتنی بھائی حیثیت ہے وہ اس کے مطابق ان بدبختوں کا جو ہے بائیکاٹ کرو. حضرت حسنین کریمین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سبھی شہزادگان سیدنا صدیق اکبر سے محبت بھی کرتے تھے، ان کی تعریف بھی کرتے تھے. حضرت حسنین کریمین کے بعد حضرت امام علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے پوچھا
ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو بارگاہ رسالت مآب میں کیا مقام حاصل تھا؟ حضرت امام زین العابدین نے بڑے مختصر اور خوبصورت جواب عنایت فرمایا. یہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، اور یہ بات کب ہو رہی ہے؟ ان کے وصال کے عرصے بعد. حضرت صدیق اکبر کے مرے ہوئے بندے، فوت ہوئے شخص کے بارے میں انسان کبھی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا، بات سیدھی کرتا ہے. وہ جیسا تھا، جیسی اس کا کردار تھا، جیسی اس کی شخصیت تھی، بندہ ویسے ہی بولتا ہے. میں آپ سے کہوں جناب ذرا بتائیے یزید کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ وہ مر چکا ہے، اس کا ڈنڈا ہمارے سر پہ نہیں ہے، اس کا کوئی خوف ہمارے سر پہ نہیں ہے. جو ہمارے نظریات، جو ہماری سوچ ہوگی، ہم بلا خوف و خطر وہ بیان کر دیں. میں آپ سے پوچھوں جناب ذرا یہ بتائیے حضرت سیدنا اویس کرنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بلال حبشی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہٹلر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسٹالن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج ان کی حکومتیں نہیں، آج ان کے ڈنڈے نہیں، آج ان کا خوف نہیں، آج ان کا قانون نہیں. اب بلا خوف و خطر، بلا کسی جو ہے نا جی پریشر کے آپ سیدھی بات کریں گے جناب میرا یہ رائے ہے. وہ ایسا بندہ تھا، تاریخ ہمیں یہ بتاتی. حضرت امام زین العابدین سے جب پوچھا بتائیے ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خوبصورت جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ منزلتہما الساعہ، اگر تو نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا کیا مقام اور منزلت تھی سیدنا صدیق اکبر کی اور سیدنا عمر فاروق اعظم کی، جا آج روضہ رسول پہ جا کے دیکھ لے. جو آج ان کی حیثیت ہے وہی ان کی زندگی میں حیثیت تھی. صدیق بھی ساتھ ہے، عمر بھی ساتھ ہے. جو آج مقام ہے حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا روضہ انور ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ عمر فاروق اعظم کا ہے. جس طرح آج تینوں یار کٹھے ہیں، زندگی میں یار کٹھے تھے. حضور اکثر فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. حضور مکے میں بھی ابو بکر اور عمر، مدینے میں بھی ابو بکر اور عمر، آج مزار میں بھی ابو بکر اور عمر، کل محشر میں بھی ابو بکر اور عمر، انشاءاللہ پرسوں جنت میں بھی ابو بکر اور عمر ہوگا. حضور ہم 100% یقین رکھتے ہیں اہل بیت کے اوپر. اہل بیت کے ہر گھرانے کے ہر فرد کی بات ہمارے سروں کا تاج ہے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں بھائی، ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، ہم امام حسن سے محبت کرتے ہیں، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے اولاد پاک سے محبت کرتے ہیں. وہ محبت سیدنا صدیق اکبر سے کر رہے ہیں، وہ سیدنا عمر فاروق اعظم سے کہہ رہے ہیں. آج رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے کہنے میں ایک ذرہ برابر بھی شرم نہیں ہے، ان سے زیادہ بے شرم انسانی کوئی نہیں. حضرت صدیق اکبر کو حضرت علی سے لڑائی کھڑے ہیں، حضرت علی کو حضرت عمر سے لڑوا دیا، حضرت عمر کو خاتون جنت سے لڑوا دیا. وہ بے شرموں پہلے دیکھو تو صحیح ان کے آپس میں تعلقات کیسے تھے، پہلے دیکھو تو صحیح تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر تو دیکھو نا. حضرت علی کے خیالات، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کی عقیدت کیسی تھی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں. آج جتنے بھی حضور کے غلام ہیں وہ جس طرح صدیق اکبر کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، اسی طرح شیر خدا پر بھی اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں. وہ حسنین کریمین کے بھی اسی طرح غلام ہیں، وہ خاتون جنت کے بھی اسی طرح نوکر ہیں. ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ گندے ذہن کی خلیشیں ہیں، یہ گندے ذہنوں نے ان کے درمیان میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. حضرات میرے سامنے یہ سارے جتنے بھی حوالہ جات موجود ہیں، یہ کتابیں موجود ہیں. حضرت یہ منہ بولتا ثبوت ہے ان کے دلوں میں ایک ذرہ برابر بھی کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں تھا، محبتیں تھیں. ہم کسی ایرے غیرے نتو خیرے کی بات کیوں مانیں؟ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے لکھے ہوئے فرامین موجود ہیں. قرآن کہتا ہے یقول لصاحبہ، وہ صحابی تھے. حضور کہتے ہیں یہ میرا صحابی تھا. حضرت علی کہتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں تھا. حضرت امام حسن امام حسین کہتے ہیں اس جیسی شانوں والا کوئی نہیں تھا. امام زین العابدین کہہ رہے ہیں جو شان اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں دی وہ آج بھی برقرار ہیں. حضرت صاحب یہ کوئی ڈی سی کا رتبہ نہیں ہے، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کوئی سیٹ نہیں ہے.
یہ کوئی جو ہے کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے جو ایک مدت تک کے لیے ہے، آپ اس مدت کے بعد اس سرکاری عہدے سے اتر جائیں گے، آپ جتنے مرضی فٹ ہوں، آپ جتنے مرضی اہل ہوں، بھائی ایک مدت ہے، اس مدت کے بعد آپ نہیں رہ سکتے، یہ اصول ہے دنیا کا۔ لیکن اللہ کی بارگاہ کے قانون علیحدہ ہیں۔ اللہ نے جس کو ایک دفعہ اپنا بندہ بنا لیا ہے، اپنا محبوب بنا لیا ہے، ارے صاحب اس کو سیٹ سے ریٹائرمنٹ نہیں دی۔ ہم نے کبھی نہیں کہا سابق نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سابق نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سابق نبی حضرت ادریس علیہ السلام، نہ وہ اس وقت بھی نبی تھے، وہ آج بھی نبی ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کبھی کہا کہ سابق محبوب خدا، ہم نے نہیں کہا، آج بھی وہ محبوب خدا ہیں، کل بھی وہ محبوب خدا تھے، اور حشر والے دن بھی وہ محبوب خدا ہی ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے۔ یہ وہ رتبے نہیں ہے جناب جو وقتی رتبے ہوں، جو وقتی منصب ہوں، جو ایک وقت کے بعد ختم کر دیے جائیں۔ کتنے ایسے شعبے تھے سرکاری عہدوں میں، کتنے ایسے شعبے تھے جو بنے پھر ختم ہو گئے، کتنی ایسی ٹاسک فورسیں تھیں جو بنائی گئیں پھر ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ کا قانون ایسا نہیں ہے، اس میں جس کو منصب ولایت پہ فائز کیا گیا وہ کل بھی ولی تھا، وہ آج بھی ولی ہے۔ جو منصب صحابیت پہ فائز ہوا وہ کل بھی صحابی تھا، وہ آج بھی صحابی ہے۔ حضرت صاحب آج کے آنے والا کلندر بھی، آج کے آنے والا ولی بھی وہ کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت صاحب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلق سے اولیاء، عام بندوں سے اللہ کے ولی افضل ہیں، اولیاء سے رسول، اور پھر ان اولیاء سے اللہ کے رسول افضل ہیں، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کل بھی ہمارا نبی اعلیٰ تھا، آج بھی ہمارا نبی اعلیٰ ہے، کل بھی ہمارا ہوگا۔ وہ ماضی بھی میرے نبی کا تھا، حال بھی میرے نبی کا ہے، مستقبل بھی میرے نبی کا ہوگا۔ ارے صاحب یہ وہ عہدے نہیں ہیں جو چھن جائیں۔ اللہ کہتا ہے یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ نے کہا وہ صحابی ہے، وہ کل بھی صحابی تھا، وہ آج بھی صحابی ہے، وہ کل بھی صحابی ہوگا، وہ حشر میں بھی صحابی ہوگا، وہ جنت میں بھی انشاءاللہ صحابی ہوگا۔ تیرے میرے قانون ہیں جو بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں، بنتے ختم ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کی سلطنت کے قانون ایسے نہیں ہیں۔ 900 سال پہلے بھی حضور اپنے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی تھے، آج بھی اللہ کے ولی، کل بھی بھونکنے والے تھے، آج بھی بھونکنے والے ہیں، کل بھی ہوں گے، ان کی شانوں میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن نہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں نہیں تھے؟ حضور کے دشمن نہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں نہیں تھے؟ کیا آج بکواس کرنے والے نہیں؟ کیا کل نہیں ہوں گے؟ ہمارے آنے سے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے، لیکن خدا کی قسم ان کی شانیں سورج کی طرح چمک رہی ہیں، وہ کل بھی چمک رہی تھی، وہ آج بھی چمک رہی ہیں، وہ کل بھی چمکتی رہے گی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں بے شرمی ساگ ساگ سروندا چنگا چنگا او بے شرمی سنگ کسے چنگا چنگا حضرت محبوب رب عرش اس سبزی بہل بہل میں جل والا ہے عتیق عمر کی ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا اگر تو نے دیکھنا ہے مقام اور فضیلت کیا تھی سیدنا صدیق اکبر کی، تو جاؤ دیکھ لو آج مزار شریف میں جو آج ان کا مقام ہے وہی مقام ان کا زندگی میں تھا۔ حضور صدیق اور عمر، زندگی میں بھی حضور صدیق اور عمر تھے۔ حضرت امام جعفر صادق امام محمد باقر سے روایت کرنے والے وہ اپنے والد شہزادہ امام حسین حضرت علی زین العابدین کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ان سے کسی شخص نے آ کے پوچھا اخبرنی عن ابی بکر، ابو بکر کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ اس بندے کے لہجے کے اندر نا جی کچھ کرخت لہجہ تھا اس کا، اور
اللہ والوں کی بارگاہ میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بندہ کسی عام بندے کی بڑے کی جو ہے نا پاس جائے نا تو اپنی طبیعت کو اپنی شخصیت کو تھوڑا سنبھال کے جائے. اس کی بارگاہ کا اس کی مجلس کا ادب ہے. بڑوں کے پاس جاؤ ذرا تھوڑا سا وقار کے ساتھ جاؤ، لیکن جب اللہ والوں کے پاس جاؤ دل کو بھی سنبھال کے جاؤ. اللہ والے ہاں جی وہ کیا کہتے ہیں، ینظر بنور اللہ، اللہ کے نیک بندے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، تمہارے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی بھاپ لیتے ہیں. اس بندے کی زبان میں تھوڑی سی بے ادبی تھی، لہجہ اس کا ٹھیک نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا عن صدیق تسأل، تو صدیق اکبر کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ پتا تھا نا جی، پتا تھا نہیں جی، دل دا کوڑا. یہ جس انداز میں سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لے رہا ہے، تو اس نے کہا کیا آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ثقلت کا امک قد سماء صدیقا من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرون والانصار فمن لم يسمه صدیقا فلا صدق اللہ قولہ. جب یہ بات اس نے کہی نا آپ اس کو صدیق کہہ رہے ہیں، تو فرمایا تیری ماں تینوں روئے، جلال میں آ گئے، میں انہیں صدیق کیوں نہ کہوں؟ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کہا، مہاجرین صحابہ نے انہیں صدیق کہا، انصار صحابہ نے انہیں صدیق کہا. او بدبخت آدمی، میں تو کہتا ہوں اگر تو ان کو صدیق نہیں مانتا اللہ تجھے کبھی سچا نہ کرے، کبھی سچا نہ ہو. یہ حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں. پھر فرمایا اذهب فاحب ابا بکر وعمر وتولاهما فما كان من امر ففي عنقي. جا جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کر اور ان کا غلام بن، اگر اس پر آخرت میں کوئی گرفت ہوئی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. جب جا حضور سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کی غلامی اختیار کر لے، اگر تجھے اس دن سزا ملی اس وجہ سے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، یا اللہ تیرے حبیب کے ان یاروں سے محبت کرنے کی ہمیں سزا دی جائے گی. فضائل صحابہ کے اندر امام دارقطنی کی 60 نمبر حدیث موجود ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر علی بن حسین اور تاریخ دمشق کے اندر یہ بات بڑے واضح طور پر موجود ہے. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، یہ حضرات اہل بیت اطہار ہیں. سب سے پہلے میں نے اللہ کے قرآن سے آپ کو بتایا کسی بھی صحابی کی صحابیت کا منکر کافر نہیں ہے. اگر کوئی صحابی کو نہیں مانتا منکر نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا واضح طور پر دو ٹوک فیصلہ ہے. وہ کسی مسلک کا مولوی ہو، اسے کو قرآن کے اتنے سے حصے کا کوئی انکار کرے تو جناب کا کیا خیال ہے وہ مسلمان رہے گا یا نہیں؟ تو میرے خیال میں کوئی ایسا مسلک کا عالم ہو، چبل نہ ہو، عالم ہو وہ چبل نہ ہو، وہ فتویٰ دے گا جناب قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. صدیق اکبر کو قرآن نے صحابی کہا ہے تو صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر سیدھا کافر. جو آج سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کے اوپر شک کر رہے ہیں، وہ ایک ہے نا جی، وہ ممبروں پہ اب تو یوٹیوب آ گئے نا جی، بندر دے ہاتھ ماچس آ گئی، پوری جنگل نو اگ لائی کھڑے، جندہ دل کرتا ہے صحابہ تتان کر دیندہ ہے، جندہ دل کرتا ہے نبی پاک تتان کر دیندہ ہے، اہل بیت تتان. ایک چبل ترین شخصیت دنا، اللہ یاری حسن اللہ یاری، بدتمیز ترین شخص، دنیا کے منحوس ترین لوگوں میں سے ایک منحوس آدمی. معاذ اللہ وہ صدیق اکبر کو، عمر فاروق اعظم کو معاذ اللہ نقل کفر نماز کافر کہتے ہیں. میں کہنا پتر پہلے تو اپنا ایمان تو ثابت کر رہا ہے، ان کا ایمان تو قرآن ثابت کر رہا ہے، ان کا ایمان تو حضور ثابت کر رہے ہیں، ان کا ایمان تو علی المرتضیٰ ثابت کر رہے ہیں، ان کا ایمان تو حسنین کریمین ثابت کر رہے ہیں، ان کا ایمان تو امام زین العابدین کر رہے ہیں، ان کا ایمان تو امام جعفر صادق ثابت کر رہے ہیں، اور ساری اہل بیت اطہار تو ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو بتا تیرے نال کون ہے؟ پہلے تو اپنا ایمان ثابت کر، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کیا صورتحال. ان کی شانوں میں کوئی کمی نہیں.
شانوں والے، عظمتوں والے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سچی محبت نصیب فرمائے.